السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم مکالمہ تاریخ کے ایک پروگرام یعنی ڈسکورس آف ہسٹری کے ایک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ آج ہماری 7ویں نشست ہے۔ اس کے شروع میں دیر سے شروع ہونے کے لیے معذرت خواہ ہیں، بس کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے یہ ذرا تاخیر ہوئی، اس کے لیے ہم سب سے معذرت خواہ ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو تہہ دل سے یہاں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں استاد محترم جناب پروفیسر اسلم سید صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور آج کی شام ہمارے اس پروگرام مکالمہ تاریخ کے نام کی۔ سر اور دوستو، جیسا کہ ہم پچھلے 2 پروگراموں میں یہ جو بحث چل رہی تھی، اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کچھ مزید پروگرام ہم اسی اسلامی تاریخ، مسلم تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ پہ کریں گے، اور اسی سلسلے میں آپ کے سوالات کو ریویو کرنے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ زیادہ تر سوالات مذہب اور سیاست کے انٹرپلے پہ سینٹرڈ ہیں، تو کیوں نہ ایک پروگرام ہم مذہب اور سیاست یعنی ریلیجن اینڈ پولیٹکس پہ ہی کر دیں۔ یہ ہمارا جو 7واں پروگرام آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، اس سے پچھلے 6 کے 6 پروگرام ہماری ویب سائٹ پہ پڑے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کے پاس بذات خود آ جائے گی۔ تو آج کا پروگرام سر پھر ہم اسی طرح سے مذہب اور سیاست یا ریلیجن اینڈ پولیٹکس پہ کرتے ہیں۔ سر چند بنیادی سوالات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سر کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ٹھیک، مذہب اور کون سے ایسے مذاہب ہیں جو مذہب اور سیاست میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مطابقت ہے، اور کون سے ایسے مذاہب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہے؟ یہ سر مذہب اور سیاست کیا اکٹھے چل سکتے ہیں، چلنا چاہیے، یا ان کی کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا ساجد، اور ٹھیک ہے کچھ دیر ہو گئی ہے لیکن موضوع اتنا اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہے اس پہ گفتگو کی جائے۔ اگر آپ یہ دیکھیے شروع سے، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے مذاہب کا یا سیاست کا، سیاست کا جو مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ انسانوں کو ایک ایسا طریقہ حکومت دیا جائے جس میں انسان خوش رہیں، بلکہ جو پہلی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے کمپریہنسو ارسطو کی کتاب میں، دونوں میں ایتھکس میں اور پولیٹکس میں، اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ اس کا مقصد ہے خاص طور پہ شہروں کے حوالے سے، کیونکہ پولیٹکس کا لفظ پولس سے نکلا ہے جو کہ شہروں کو کہتے تھے اس وقت، کہ شہری آبادی میں ایسے کچھ نظام کو رائج کیا جائے جس سے لوگ خوش ہوں، ان کی ویلیوز بہتر ہوں، ان کی ایتھکس بہتر ہوں۔ اس وقت سیاست نے اپنے اندر وہ کام لے لیا جو بعد میں ہم مذاہب کے سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھنی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے 3 ریویلڈ ریلیجن جن کو ہم کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اسلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی تفاوت نہیں ہے، فرق نہیں ہے مذہب میں اور سیاست میں۔ تو اس لیے خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف حکومت ملی بلکہ ان کو مذہب بھی دیا گیا، دین بھی دیا گیا، تو وہ دونوں ایک ہی مرکز میں دونوں چیزیں موجود تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں چونکہ حالات مختلف تھے، حکومت رومنوں کی تھی، تو انہوں نے یہ ایک ڈسٹنگوش کیا کہ give the Kaiser what is his due and give God what is his due۔ جو خدا کو دینا ہے وہ علیحدہ رکھو، جو بادشاہت کو دینا ہے وہ علیحدہ رکھو۔ تو یہ ایک نظر آ گیا ہمیں ایک طرح سے ایک ڈسٹنکشن۔ لیکن بعد میں اگرچہ وہ ویسٹرن ہسٹورینز دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ کرسچینٹی میں ریلیجن اینڈ پولیٹکس آر سیپریٹ، حقیقت میں نہیں ہے، یہ تھیوری میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ جب
क्रिश्चियनिटी को पावर मिली तो पोप की अथॉरिटी सुप्रीम हो गई, यहां तक कि उसकी मर्जी के बगैर कोई हुक्मरान नहीं हो सकता था। और आज भी अगर आप तारीख पे गौर कीजिए और इन लोगों के टाइटल्स देखिए, इंक्लूडिंग क्वीन ऑफ इंग्लैंड, डिफेंडर ऑफ द फेथ है वो भी। तो इसलिए ये है, अलग बात है कि लोगों ने बाद में इसको अलग-अलग कर दिया, इन दोनों के डोमेन्स अलग कर दिए। उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और बहुत से ऐसे रेफर्मेशन ऐसे हैं जो वाकयात हुए जिनकी वजह से हमें सेपरेशन नजर आई। इस्लाम का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि इस्लाम का बानी जो था वो बैक वक्त हुक्मरान भी था और पैगंबर भी, तो इसलिए उनकी ज़ात-ए अक़दस में ये दोनों चीजें मौजूद थी। इंतजाम रियासत का कैसे किया जाए और इंसानों को बेहतर कैसे बनाया जाए, क्योंकि मजहब, जिसे हम मजहब कहते हैं, हकीकत में ये दीन है। दीन का मतलब एक रास्ता होता है, एक सड़क होती है जिस पे आप लोगों को चलाते हैं कि इस रास्ते पे चलो तो तुम बेहतर, दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। उनके अहद में ये एक जगह थे, जैसे मैंने मिसालें दी आपको कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी इकट्ठे थे, इस दौर में भी ये दोनों चीजें साथ साथ थी। हुजूर की सियासत में दीन के बगैर कोई चीज नहीं थी, दीन और सियासत एक एक थे। उससे हमें ये कहा गया, हमारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने, कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इस्लाम। थ्योरेटिकली यस, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली हमने ये किया कि हुजूर की आंख बंद होते ही हमने इन दोनों को अलहदा कर दिया। चूंकि हम अकीदतमंद हैं, अपने सहाबा इकराम के अर्ली दौर के, उनको खिलाफत राशिदा कहते हैं, तो हम में से कुछ लोग, अक्सर लोग, पहले 30 साल जो हैं हुजूर की इंतकाल के बाद, उनको हम समझते हैं कि इन 30 सालों में सियासत और मजहब साथ साथ थे। अगरचे तारीख कुछ हमें इसमें डाउट्स, कुछ शक डाल देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिविल वार हुई और बहुत कुछ हुआ जिसका हमारे सब सामीन और नाजरीन को इल्म है, हम दोहराना नहीं चाहते। अब मैं आता हूं मशरकी मज़ाहब की तरफ। मशरक में मत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बुद्ध मत, हिंदू मत। मत का मतलब भी बिल्कुल वही है जो दीन का मतलब है। ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम देते हैं कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। उस जिंदगी में यहां तक हिंदू मत ने तो किया है कि ये बता दिया है कि हुकूमत कौन सी क्लास करेगी, एडवाइजर कौन होंगे, हुकूमत का काम कौन चलाएगा और छोटे मोटे काम कौन करेंगे। उन्होंने ये तमाम अपने मजहब की बुनियाद पे पूरी इंसानी जिंदगी का एक चार्टर बना दिया। ये सारी आइडियल सिचुएशंस हैं कि आइडियली अगर आप देखा जाए, देखिए ना, जिंदगी इस दुनिया में गुजारनी है आपने। अगर आप क़यामत में या आखिरत में बिलीव करते हैं या नहीं करते, फिर भी आपकी ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया में हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। वो बेहतर जिंदगी हासिल करने के लिए हम ये करते हैं कि हम अपना दीन, अपना मजहब अपने साथ रखते हुए ऐसी तवक्को करते हैं हुकूमत से कि वो हमें इतने मौके फराहम करेगी कि हम इसको आजादी से परसू कर सकेंगे। अब सूरत हाल जो आई है और जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जहां से अम्बी खानदान की हुकूमत शुरू होती है, उसमें हमें बिल्कुल एक क्लियर डिमार्केशन आती है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जुदा हो गए। ये हमारे हिस्टोरियंस को, हमारे थिंकर्स को जहन में रखना चाहिए कि अगरचे हम बिलीव करते हैं कि उससे पहले ये इकट्ठे थे, लेकिन यकीनन एक जो बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केटिंग लाइन नजर आती है, वो आती है हुजूर के विसाल के 30 साल बाद, कि जहां पे ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। इसका असर क्या हुआ?
अब इसके असरात बड़े गहरे हैं आपकी जिंदगी पे। पेशतरिस्के पे मैं उससे बात करूं, अब मैं आपको इन दोनों का ताल्लुक बताता हूं। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि दोनों का मकसद सियासत का और मजहब का यही है कि इंसान के लिए एक ऐसा मुआशरा तश्कील किया जाए जिससे इंसान हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके और जो उसकी काबिलियतें हैं, जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं, उनके मुताबिक बेहतर से बेहतर की उम्मीद कर सके। लेकिन होता ऐसे नहीं है। होता क्या है कि पॉलिटिक्स में, सियासत में कौन कामयाब होता है? वो कामयाब होता है जिसकी बकौल इब्न खल्दून असबियत ज्यादा होती है, जिसमें पावर ग्रुप्स ज्यादा होते हैं, जिसके पीछे लोग ज्यादा होते हैं, ताकतवर कबीला होता है, वसाइल ज्यादा होते हैं। वो ग्रुप या वो शख्स जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, वो इक्तदार में आ जाता है। अब वो इक्तदार में आके क्या करता है? उसको पता है कि उसे थोड़ा सा इस्तेहकाम चाहिए। इस्तेहकाम लेने के लिए वो क्या करता है कि वो देखता है कि इन लोगों का मजहब क्या है, इनका दीन क्या है। वो फिर कोशिश करेगा उनके दीन को पैसिफाई करने की। लेकिन अक्सर होता ये क्या है कि पैसिफाई करने के लिए वो दीन को इस्तेमाल करता है। जो हुकूमत की मुखालफत करते हैं उनको कहा जाता है कि ये दीन की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आए इसलिए कि इस दीन को प्रमोट करें, इस मजहब को प्रमोट करें। तो इससे ये रिलेशनशिप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रिलीजन और पॉलिटिक्स का, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। क्या आप गेन कर सकते हैं, क्या आप हासिल कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइजेस भी आते हैं, इसमें धड़ेबंदियां भी होती हैं। और अब तो ये एक हकीकत है, ख़ास जमहूरियत अमेरिका की हो, यूरोप की हो या ब्रिटेन की हो या कहीं की हो, कितना पैसा, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। और ये तमाम चीज़ें उस नहज के खिलाफ हैं जिन पे मजहब की बुनियाद होती है। लेकिन ये एक सियासत का अब एक अलग नया रूप हमें नजर आता है, और ये हमें जमहूरियत में भी नजर आता है। ये इससे पहले हमें ये जो किंगशिप थी, बादशाहत थी, या किसी और किस्म की ओलिगार्की, बड़ी किस्में हैं सियासी सिस्टम की, सियासी निज़ाम की, उन सब में हमें नजर आती है कि ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। ताकत का इस्तेमाल हुआ, पैसे का इस्तेमाल हुआ, जबर तशद्दुद का इस्तेमाल हुआ, लोगों को धोखा दिया गया, ये सब कुछ हुआ इक़्तिदार में किसी एक ग्रुप या किसी एक शख्स को लाने के लिए। अब मजहब जो है, वो जैसे इकबाल कहता है ना कि ये इस बेचारा को तो ये सादा है, इसमें वो खसूसियात ही नहीं है जो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स ने फिर मजहब को इस्तेमाल करना शुरू किया, और ये हमें ईसाइयत में भी नजर आता है, ये हमें यहूदियत में भी नजर आता है, ये हमें बुद्धिज्म में भी नजर आता है, ये हमें हिंदुइज्म में भी नजर आता है, जिसकी एक जीती जागती मिसाल आजकल जो भारत में हो रहा है वो आपके सामने है। तो ये जब सियासत मजहब को इस्तेमाल करती है तो उस वक्त मजहब की शक्ल बिगड़ना शुरू होती है। उस वक्त मजहब सियासत के ताबे हो जाता है। वो एक जगह मैंने इस पे मैंने एक मजमून लिखा था, बड़े साल हो गए, तो उसमें मिसाल दी थी। मिसाल ये थी, मेरा ख्याल है शेक्सपियर है या किसी और ने ये लिखा है कि द प्रॉब्लम द डेविल इज नॉट दैट ही इज विकेड, द रियल प्रॉब्लम इज ही इज टू ओल्ड। अगर आप इन दोनों को देखें, सियासत को और मजहब को, तो इनमें ज्यादा जिसकी उम्र है, रिसोर्सेज जिसके पास ज्यादा हैं, वो सियासत है। और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो नतीजा ये होगा कि जो ज्यादा रिसोर्सफुल है वो इसको इस्तेमाल करेगा, और मजहब
का जो इसका जो ट्रेजेडी मैं समझता हूं इसकी भी ये है कि ये चूंकि लोगों की जज्बाती वाबस्तगी इससे हो जाती है, तो इसलिए वो ये समझते हैं कि जो काम हमारी हुकूमत कर रही है मजहब के नाम पे, खा वो क्रूसेड्स थे या 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने ये जो बात कही थी कि दिस इज अनदर क्रूसेड, लोगों ने यही समझा कि हमारे दीन पे, हमारे मजहब पे हमला हुआ है और हम उसी जज्बात, उन्हीं ताकतों के साथ इसका मुकाबला करें जो ये डिमांड करती है। तो जिस वक्त हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, कहीं भी आप इसकी मिसाल देख लें, तो नतीजा ना दीन के लिए अच्छा होता है न सियासत के लिए। ये मेरा नजरिया है। आइडियल तो वही है जिसकी मैंने पहले अर्ज किया कि अरस्तू ने भी जब पॉलिटिक्स पे लिखा था तो उसने दीन और सियासत में कोई फर्क नहीं बनाया। उसने सियासत को वही रुतबा दिया जो हम दीन को देते हैं कि सियासत का मकसद ही ये है कि शहरी जिंदगी ऐसी की जाए कि लोग खुश हों उसमें और लोगों को अपनी अपनी काबिलियत के लिहाज से वो तरक्की के, वो खुशहाली के मौके मुयस्सर हों जो उनका हक है। यही मजहब चाहता है इस दुनिया में हमारे लिए, हमारा दीन, कि आपकी ये दुनिया जो है ये बेहतर हो। एक दुआ है जो हम अक्सर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरात हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इसमें भी हम दुनिया को पहले कहते हैं कि या अल्लाह मेरी दुनिया बेहतर कर, और फिर उसके बाद हम आखिरत का जिक्र करते हैं। तो दीन भी यही चाहता है, सियासत भी यही चाहती है, लेकिन जब हमने इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया कि दीन आप अपने पास रखें अपना, वो आपका जाती मामला है, सियासत हमारा काम है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जहां पे ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ वहां पे ये दोनों साथ साथ चलते रहे। ये दोनों, इनके दरमियान फिर चपकलश नहीं होती, क्लैश नहीं होता। जैसे बेशुमार, उनको हम सेकुलर स्टेट्स कहते हैं या LIC, कोई भी उनके लिए बेशुमार नाम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहां पे स्टेट पॉलिटिक्स में, रिलीजन में दखल नहीं देती, या दूसरे लफ्जों में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। जब स्टेट कहती है कि मेरा एक रिलीजन है, तो फिर लोग जो हैं उस रिलीजन वाले, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेट हर वो काम करेगी जो उनकी ख्वाहिश है, हर वो काम करेगी जो उनके ख्याल में, जिन लोगों ने उस हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लेके आए हैं, उनके ख्याल में हर वो चीज जो उनके दीन के खिलाफ जा रही है उसको क्रश किया जाए, जो उनकी दीन की हिमायत करती है उसको प्रमोट किया जाए। इससे नतीजा ये होता है कि बाज प्रेशर ग्रुप्स, बाज पावर ग्रुप्स उन मामलात को भी जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, मजहबी रंग देकर पेश करते हैं स्टेट के सामने। तो आज के तनाजर में जैसे कि मैं देखना चाहता हूं, और हम सब ये चाहते हैं, अगर आप गौर से कभी देखिए तो वो ये होता है कि स्टेट वो अपना काम रखे, मजहब अपना काम रखे। अब मैं इसकी आपको अपनी तारीख से, अमवी दौर से मिसाल देता हूं। हुआ क्या, इसमें 2-3 चीजें याद रखने के काबिल हैं। शायद कुछ इसमें ऐसी तल्ख हकायक भी आए सामने, लेकिन तारीख, मैंने बताया ना, तारीख माफ नहीं करती, तारीख कोई गोशा नहीं छोड़ती। ऐसा जिस वक्त अमवी इक़्तिदार कायम हुआ है शाम में, दीन कहां गया उस वक्त? सहाबा इकराम कुछ मौजूद थे, कुछ ताबीन भी मौजूद थे, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से, जो दरबार की तरफ से अहकामात आते थे, क्या वो शरई लिहाज से दुरुस्त थे? क्या लोग समझते थे कि वाकई ये शरई हैं? उसमें बहुत सी मिसालें हैं आपकी तारीखों में, अहादीस में दी गई हैं, जहां से माले गनीमत से लेके लोग मुसलमान हो गए हैं लेकिन उन पे जिज़िया
پھر بھی لگایا جاتا تھا، اس لیے کہ حکومت کو پیسے کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب اس کو ختم کیا تو ان سے یہی کہا گیا کہ حکومت کی آمدنی کم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ، جو مسلمان ہو گئے ہیں ان سے جزیہ آپ وصول نہ کریں۔ تو یہ وہ دور ہے جس میں لوگ ترستے تھے، لوگ سوچتے تھے کہ کیا کوئی ایسا رستہ ہے جس سے ہم دین تلاش کر سکیں، جس سے ہمیں صحیح رہنمائی مل سکے۔ یہی وہ دور ہے، جیسے میں نے پہلے اشارتاً عرض کیا تھا کہ لوگوں نے ایک متبادل، ایک خیالی دنیا کا تصور کیا کہ جس میں یہ حکومتیں نہیں ہیں، یہ حکمران نہیں ہیں، وہ پاک ہستیاں حکمران ہیں، اور وہ دنیا الگ ہے، اس کا سلسلہ الگ ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جو بعد میں صوفیہ اکرام کے مختلف سلسلوں سے منسلک ہوئے اور انہوں نے ایک اپنی نئی دنیا پیرلل ٹو دس ورلڈ آباد کی۔ ایک دوسرا طریقہ تھا کہ آئیں تلاش کریں وہ کون سی ہستیاں ہیں میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں ریلیجن میں۔ اسٹیٹ نہیں کر سکتی ہماری ریلیجن میں رہنمائی، سیاسی لیڈر نہیں کر سکتے ہماری ریلیجن میں رہنمائی۔ تو یہ سیپریشن ہے آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ہوا کہ ہمیں پھر فقہ کے امام نظر آتے ہیں، ہمیں امام ابو حنیفہ نظر آتے ہیں، ہمیں امام شافعی نظر آتے ہیں، ہمیں امام مالک نظر آتے ہیں، ہمیں امام حنبل نظر آتے ہیں۔ اور ان کا اگر آپ درسگاہ دیکھیں تو یہ اہل بیت کے پاس گئے، امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ اگر آپ ان کا کنیکشن دیکھیں تو جو سب سے پہلے اور اس وقت مسلمان دنیا میں جو سب سے زیادہ فقہ جو رائج ہے امام ابو حنیفہ کی، وہ انہوں نے ان دونوں بزرگوں سے تعلیم حاصل کی۔ اس طرح سے پھر ایک پیرلل سسٹم ہماری دنیا میں، اسلامی دنیا میں یا مسلمان دنیا میں ٹو بی ایگزیکٹ رائج ہوا کہ آئیں دیکھیں، سیاستدان کو سیاست کرنے دیں اپنی۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو کلام پاک اور احادیث کی روشنی میں ہے وہ ہمارا روزمرہ زندگی کا سلسلہ کیسے چلے، کیونکہ قوانین جو بتائے ہیں اسلام نے یہ آپ کے معاشی، سیاسی سب پہلوؤں پہ حاوی ہیں۔ سیاست سے چونکہ اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا تو اس لیے لوگوں نے معاشرتی اور معاشی پہلوؤں پہ زیادہ غور کیا۔ اس لیے زیادہ اسلامک لا جو آپ کو نظر آئے گا، اسلامک جورسپروڈنس نظر آئے گی، وہ انہی دو فیلڈز میں زیادہ نظر آئے گی آپ کو۔ ہاں، ہمارے فلاسفرز نے اس کے بعد میں لکھا کہ کیسی حکومت ہونی چاہیے، کیسا نظام ہونا چاہیے، لیکن وہ بالکل ایک مختلف نظریہ تھا، ایک مختلف ویو تھا۔ اب جب یہ آ گیا سلسلہ، اب یہاں پہ بھی ایک اور مسئلہ آتا ہے، کبھی آپ نے غور شاید کیا ہو کہ کیوں ایک فقہ زیادہ کامیاب رہی یا زیادہ حاوی ہے دوسری کی نسبت؟ تو اس میں تاریخ ہمیں کچھ بتاتی ہے۔ مثلاً میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو بلایا گیا، یہ عباسی دور کی ابتدا ہے، میرے خیال منصور کا یا کسی اور کا دور تھا، اس کو بلایا گیا ان کو کہ میں تمہیں قاضی القضات یا چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں یہ کام کر سکوں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ایک جھوٹے کو آپ اتنا بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں؟ خیر، ان کو قید کر دیا گیا۔ کچھ ایسی باتیں وہ ایکسپٹ کروانا چاہتے تھے امام ابو حنیفہ سے جو ان کو پسند نہیں تھی، تو ان کے ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف، وہ رضامند ہو گیا کہ ہاں آپ مجھے عہدہ دے دیں، جس طرح کا آپ فتویٰ چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ یہاں سے ایک دفعہ پھر ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جب بدقسمتی سے
हमारे कुछ उलमा ने हुक्मरानों का साथ दिया, जो कुछ उनकी सियासत चाहती थी उसके मुताबिक फतवे दिए और उसके मुताबिक उनको खुश करने के लिए किया, तो रिलीजन एक दफा फिर सियासत के ताबे हो गया। पहले इग्नोर्ड हुआ, उसके बाद ताबे कर दिया। ये नतीजा इसका ये हुआ कि खिलाफत उस्मानिया तक काज़ियुल कुज़ात का ओहदा जो था उसको हुक्मरान अपॉइंट करता था कि ये, और फिर उसके पास बाज़ औकात कुछ थे उनमें ऐसे जो कहते थे कि नहीं, एक्सीलेंसी, महाराज या बादशाह सलामत, ये काम नहीं हो सकता, और कुछ बादशाह मान लेते थे उनकी बात, लेकिन अक्सर यही होता था कि जो हुक्मरान चाहता है वो फतवे दिए जाते थे। ये है एक तरह से स्टोरी, कहानी हमारे इस्लाम की भी, जिस तरह दूसरे मज़हब की भी है, कि इस्लाम में अगरचे दूसरे मज़हब की तरह भी ये बिल्कुल एक गलत मफरूज़ा है कि सिर्फ इस्लाम में रिलीजन और पॉलिटिक्स जो हैं वो यकजा हैं। तकरीबन हर दीन में हैं ये, वरना वो दीन कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। हालात की वजह से कुछ ऐसे हुआ कि हमें इनको अलहदा करना पड़ा, और ये अलहदा रहे। अभी भी कभी कभी ये इकट्ठे होते हैं, बदकिस्मती से मजहब की बरतरी के लिए नहीं, सियासत की बरतरी के लिए। सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मेरे नजदीक सेफेस्ट जो तरीका है इस वक्त जिंदगी गुजारने का वो यही है कि आप सियासत करें, क्योंकि आइडियल मुआशरा जो इस्लाम लाना चाहता था वो मुआशरा जिसमें आपको ना कहना पड़े कि मुझे मुंतखब करें, लोग आपके पास जाएं कि आइए आप हुक्मरान बनिए, आइए हमें आपकी जरूरत है, और आप कहें कि नहीं किसी और को चुन लो, लोग कहें नहीं हमें आप ही चाहिए। उसकी बजाय हम गली गली दर दर फिरते हैं कि मुझे मुंतखब करो, मुझे वोट दो, क्योंकि मैं इस लायक हूं कि आप पे हुकूमत कर सकूं। ये वो मुआशरा नहीं है जिसका ख्वाब हमारे दीन ने देखा था। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसान खसारे में है, इंसान हमेशा से ऐसा, वो एक ऐसी स्टेट है हिस्टोरिकल हमें पाक में जिसको आप हैरत होती है आपको देख के, अगर इंसान की तारीख पूरी उठा के, कि उसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो सिर्फ वही हैं जो हक का साथ देते हैं, अपने अहद पे कायम रहते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि हक की बात करो, और एक जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसकी बात करो, उस पे कायम रहो। बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो ये मजमून मैं इसलिए बताना चाहता था आपको, आपकी खिदमत में इसलिए पेश करना चाहता था कि हमारे ममालिक में बहुत सी ऐसी तहरीकें हैं जो कहती हैं, मसलन एक तहरीक है कि कहते हैं कि जी खिलाफत के लिए कोशिश कीजिए, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जरा वो खिलाफतें जो हुई हैं आपकी, उनकी जरा प्रोफाइल देखिए कि क्या उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया, इंसानों की बेहतरी के लिए काम किया, या सिर्फ महल बनवाए और अपनी ऐशो इशरत और एग्रेशंस किए। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि खिलाफत कायम की जाए तो वो डोमिनेंस होगी, जैसे दूसरी कौमें करती हैं आप भी करेंगे। तो पॉलिटिकल डोमिनेंस एक अलग चीज है, दीन की जो है, अगर आप चाहते हैं सुपीरियॉरिटी और उसकी डोमिनेंस, वो मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उसके लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल होते हैं। तो इंसानी तारीख को, ख़ास तौर पे मुसलमानों की तारीख को मैंने पढ़ के
یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگرچہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں سیاست اور دین یکجا ہیں، یہ ہمیں باور کرایا جاتا ہے اور ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اپنی تاریخ کو اسلامی تاریخ کہتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو اسلام کے صحیح سپاہی اور صحیح اس کے علمبردار سمجھتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ ایسا ہضم کرنا پڑتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں آپ کے پاس بہت بڑے ہیرو آتے ہیں، اگر وقت ملا اور ہم نے اپنی تاریخ کے کچھ پہلوؤں پہ غور کیا تو میں عرض کروں گا کہ جو ہیرو ورشپ ہم نے شروع کی ہے اپنی تاریخ میں، وہ ٹھیک ہے، ہر ایک قوم کرتی ہے، سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اس میں سے اگر آپ دین نکال دیں تو پھر آپ ضرور ورشپ کریں اس کو، ان کو اسلام کا سپاہی نہ سمجھیں، اسلام کا سولجر نہ سمجھیں۔ ہاں، انہوں نے آپ کی سلطنت کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے کام کیا تو ان کو اس کا کریڈٹ دیں، لیکن دین کے لیے سیاستدانوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا ہمیں کم از کم، یہ اگر وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کا عہد اور ان کے بعد کے 30 سال اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن اس کے بعد سے لے کے آج تک کوئی ایک مثال مجھے نہیں ملتی تاریخ میں جس میں سیاست دین کے تابع ہوئی ہو، جس میں سیاست نے دین کو سپیریئر سمجھ کے اس کے لیے کام کیا ہو۔ سیاست نے دین کو تابع کیا ہے، دین کو ایکسپلائٹ کیا ہے، دین کو استعمال کیا ہے، اور یہی المیہ ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ جب کوئی کرائسس آتا ہے، صرف ہم ہی نہیں ہے اس میں شامل، بہت سے لوگ ہیں اور بھی شامل، ہم چونکہ زیادہ ہیں اس لیے ہم زیادہ بدنام ہیں۔ ہر جگہ اسرائیل میں انہوں نے اپنے دین کو استعمال کیا سیاست کے لیے، امریکیوں نے کیا ہے عیسائیت کو اپنے دین کے لیے، یورپ اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، ترکی کو کیوں نہیں یورپین یونین میں آنے دیتا؟ اس کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے اور ہم عیسائی ہیں۔ تو اس دور میں بھی یہاں تک ہے تفریق، تو اس لیے یہ ہم ہی صرف اس میں انوالو نہیں ہیں، بہت سے اور لوگ بھی انوالوڈ ہیں، لیکن ہمیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جس تاریخ کو آپ اسلام کی تاریخ کہتے ہیں، خلفاء کی تاریخ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ سیاسی تاریخ ہے۔ وہ ایک قبیلہ برسر اقتدار آ گیا اور اس قبیلے نے دیکھ لیا کہ میرے زیادہ جو رعایا ہے وہ مسلمان ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، مجھے وہ سب کام کرنے پڑیں گے جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن وہ جو اسلامی روح ہوتی ہے، جو وہ اسلامی مساوات کا کانسیپٹ ہے، ایگیلیٹیرینزم کا کانسیپٹ ہے، وہ غائب ہے آپ کی تاریخ سے۔ اور آپ کے مورخین نے اگر ان کو خلفاء لکھا ہے یا ان کو اگر ایسے القابات سے نوازا ہے جس سے یہ دیندار نظر ہوں، اس کی میں آپ کو اعلیٰ مثال دیتا ہوں۔ آپ کی اپنی انڈین ہسٹری میں آپ دیکھیے کہ بابر، ہمایوں، بابر کو ظہیر الدین اس کا نام نہیں تھا، یہ ہمارے مورخین نے دیا ہے کہ وہ دین کی ایک ظہیر ہے۔ اسی طرح ہمایوں کو نصیر الدین، دین کی مدد کرنے والا، اکبر کو جلال الدین، جہانگیر کو نور الدین، شاہ جہان کو شہاب الدین، اورنگزیب کو محی الدین، یہ تمام القابات ہمارے انہی لوگوں نے دیے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے بڑی خدمات کی ہیں۔ یہ ایک لیبل ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس لیے ایز ہسٹورینز آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو ڈیلینیٹ کریں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائیں کہ دین اور چیز تھی، سیاست اور چیز تھی، اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں کہ شو اس، تم کہتے ہو نا کہ ان اسلام there is no separation in religion and politics. In theory yes، اور تھیوری میں تو کسی مذہب میں نہیں ہے یہ سیپریشن، لیکن پریکٹیکلی ہم نے جو کیا ہے اس کا
وہ کیا ہے کہ وی ہیو سیپریٹڈ دیم. تو یہاں پہ میں رک جاتا ہوں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھیے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی سر، آپ بھی بارڈر لائن پہ دیکھ رہے ہوں گے سر. سائٹ پہ جو کوشچنز آ رہے ہیں جی اقصا ملک کی طرف سے، رفیدہ نواز صاحبہ کی طرف سے، بلراج سنگھ صاحب کا ہے، ارم ساجد. زیادہ تر سر ایسے ہی ہے جیسے اقبال نے تو کہا تھا کہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل ٹھیک ہے. عملی طور پہ سر ہم نے یہ دیکھا کہ ملا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ایک تو سر یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہم یہ چاہ رہے ہیں سر کہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس، آف کورس ہم مسلم ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہوئے ایز اے پولیٹیکل ڈسکورس سر ہم نے دیکھا ہے جس مذہب کے ساتھ بھی، مطلب کروسیڈز کو ہم دیکھتے ہیں، ہم جینوسائڈ کو دیکھتے ہیں، ہم ہولوکاسٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں پہ بھی سیاست اور مذہب ملے وہ کوئی اور ہی شکل نکلی اس کی. تو اس پہ سر ذرا آپ اپنا کمنٹ کیجیے. بالکل میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس لیے کہ معصومین جب حکومت کرتے ہیں، جن میں پیغمبر اور کچھ ایسی ہستیاں شامل ہیں جن کا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے ذکر، اگر ان کو حکومت دی جائے گی تو دین اور سیاست میں پھر آپ کو ہم آہنگی نظر آئے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. لیکن جہاں پہ انسان اپنے مفادات دیکھ کے حکومت کرے گا یا ریلیجن کو استعمال کرے گا، وہاں پہ آپ کو یہ تفاوت نظر آئے گا، بلکہ یہ ایکسپلائٹیشن نظر آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہسٹری میں اس کو کیسے السٹریٹ کروں تو میں عرض کرتا ہوں. آئیے ہم عیسائیت سے شروع کرتے ہیں. کروسیڈز کیوں ہوئے تھے؟ کروسیڈز کیا اس لیے ہوئے تھے کہ مسلمانوں نے جیروشلم پہ قبضہ کیا ہوا تھا. وہ قبضہ کب سے کیا ہوا ہے؟ تو اتنے سال انہوں نے سوچتے رہے کہ ہم اس کو آزاد کرائیں. نہیں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ٹریڈ کے کچھ رستے فاطمیوں نے بند کر دیے تھے ان کے، اور اس ٹریڈ کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے سوچا یہاں تو قحط آ جائے گا یورپ میں. تو اس سے پھر انہوں نے مدد لی پوپ کی کہ آپ کوئی ایسا فتویٰ دیں جس کے ذریعے ہم اس کو ایک مذہبی جنگ کا نام دیں. یہ اگر آپ ان کے لیٹرز پڑھیں غور سے اور آپ دیکھیں کہ کیوں پورا یورپ کروسیڈز میں شامل ہوا تھا، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سب کے اکنامک انٹرسٹ جو تھے وہ ڈیمیج ہو رہے تھے. تو اس لیے ریلیجن کو استعمال کیا گیا تاکہ آپ ایک ایسی موبلائز کر سکیں، ایک ایسی کمیونٹی کو وجود میں لا سکیں جو تمام کے تمام یورپ کے ہر ملک سے تھوڑے بہت سب لوگ گئے تھے یروشلم میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے. دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک بندہ گیا، کوئی کسی اور مسلمان ملک نہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ترکی میں تھی، کہیں سے کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کا کوئی اکنامک جو تھا وہ انٹرسٹ ایٹ سٹیک نہیں تھا. یہ غور کرنے کی بات ہے. آپ ذرا کبھی دیکھیے ہماری تاریخوں میں جو لکھا ہوتا ہے نا، تو ایک ہیرو ہم بناتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ سارا کام کیا. کیوں؟ باقی مسلمان کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ باقی کسی مسلمان کا اکنامک انٹرسٹ اس میں انوالو نہیں تھا. یورپ کا پورے کا اکنامک انٹرسٹ انوالو تھا اس میں، جس میں نہ صرف ان کے زیارت کرنے والے جاتے تھے، گندم کی ترسیل، دوسرے چیزوں کی، شام سے، لبنان سے، جتنے دوسرے کنٹریز تھے ان سے جو تجارت ہوتی تھی یہ فاطمیوں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دی، جس کے نتیجے میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اسی طرح آپ دوسری اگر مذہبی جنگیں دیکھیں گے تو ان میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کو نام مذہبی جنگوں کا دیا گیا تھا، در حقیقت وہ جنگیں تھیں کسی سورسز آف پروڈکشن پہ، مینز آف پروڈکشن پہ قبضہ کرنے کی، یا ان کو ہتھیانے کے لیے، یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے.
تو یہ ذہن میں رکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر آپ تاریخ کا صحیح مطالعہ کریں گے تو آئندہ کسی ایسے آپ جھانسے میں نہیں آئیں گے جہاں سے آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ جنگ جو تھی یہ تو بالکل ہم نے اپنے مذہبی اور جذباتی بنا پہ کی ہے. ایسی کوئی جنگ نہیں ہوتی. انسان بڑا پریکٹیکل ہے. آئی ٹیل یو آنیسٹلی. ہم جب نیریٹو کنسٹرکٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمارے بہت سے لکھنے والوں کو پتا ہے, تو ہم کیا اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میرا ایک فکرہ ذہن میں رکھیے گا, اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کیجئے گا, لیکن میں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فکرہ سوچا ہے. We don't write what actually happened. We write what we think should have happened. What were the causes of our downfall? Not what actually happened. What we think should have happened. اسی طرح ہماری رائز کی کازز کیا تھیں؟ کیا وہی تھیں کازز جو ایکچولی نہیں؟ اس میں ہماری انسپیریشن آتی ہے, اس میں ہمارے جذبات آتے ہیں, اور ہم ان وجوہات کو نہیں دیکھتے جو در حقیقت کار فرما تھیں. یہ ہے مسائل ہماری تاریخ نویسی کے اور ہماری تاریخ ہسٹوریوگرافی کے, جو ہمیں سمجھنے چاہیے کہ جب بھی آپ نیریٹو کوئی ڈی کنسٹرکٹ کریں یا کنسٹرکٹ کریں تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو لاز آپ اپلائی کر رہے ہیں, آر دے یونیورسلی اپلیکیبل؟ آر دے اپلیکیبل ٹو آل ہیومن بینگس اور اونلی ٹو مسلمس؟ If they are applicable only to Muslims, تو پھر وہ جو ویسٹرن کے اور دوسرے آپ کے اوپوننٹس کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ something happens to Muslims when anybody converts to Islam, then they cease to be normal human beings. Normal human beings جو ہوتے ہیں وہ انہی causes, انہی consequences کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں جو سب کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے جب آپ historical laws اسپیشلی آف کازیشن کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی ٹیسٹ کیجئے اس کا کہ ڈز اٹ اپلائی ٹو ادرز آلسو, ادر ہیومن بینگز آلسو, ٹو دا رائز اینڈ فال آف ادر نیشنز آلسو. If they do, go ahead. If they don't, then think. Pause and think. No. Something else I have woven into this fabric, which doesn't fit into the color and design of this whole thing. تو تاریخ نویسی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں نے جو وہ کلام پاک کی سورہ عصر کا آپ کو بتایا, اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا, اس میں انسان کو ایڈریس کیا ہے. انسان کی پوری والعصر کا مطلب ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جب الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ ایک وقت بن جاتا ہے معین, ایک خاص وقت. وہ کون سا وقت ہے؟ کیا وہ وقت ہے جب سے انسان کریٹ ہوا اور جب یہ آیت ریویل کی گئی؟ اور اتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ کہ انسان خسارے میں ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ میاں کہ انسان بہت اچھا ہے, صرف وہ خسارے میں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. نہیں, اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ بے شک ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. اس کا مطلب ہے میجورٹی, ہم میں سے اکثر, سوائے ان لوگوں کے جن کی 4 خصوصیات اس آیت کریمہ میں آگے بیان کی گئی ہیں. یہ انسانی تاریخ پہ میرا نہیں خیال اس سے اچھا کوئی فلسفہ بیان کیا جا سکتا ہے, اور یہی ہماری تاریخ ہے. ہم نے ہر چیز کو کنزیوم کیا ہے انڈر دی بینر آف پالیٹکس, ہر چیز کو, ویلیوز کو, ایتھکس کو, ریلیجن کو. Promises our politicians make, which they never fulfill. Loud remarks, anticipations they provide to the people, which they never fulfill. اس لیے ان کو علیحدہ رکھنے میں بھی جواز ہے ایک,
اور جیسے آپ نے وہ بڑا خوبصورت شعر پڑھا اقبال کا کہ جدا ہو دین سے، یہ اکثر ہمارے لوگ اس کو ایز اے فیکٹ نہیں پڑھتے، اس کو ایز این ایڈوائس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شعر سے آپ دو مطالب نکال سکتے ہیں. ایک آپ مطلب یہ نکال سکتے ہیں ایک شعر سے کہ دیکھیے یہ ایک حقیقت ایکسپلین کر رہا ہے. دوسرا، چونکہ اقبال کو ہم نے ایک اور درجہ بھی دیا ہوا ہے شاعر کے علاوہ، تو ہم سمجھتے ہیں اقبال ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ دین کو اور سیاست کو جدا نہ کرو. اقبال تو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اور ہمیں انسانی تاریخ میں چنگیزی کے علاوہ اور نظر کیا آتا ہے؟ تو یہ جدا ہے. ان کو اکٹھا کرنا آئیڈیلزم ہے. میں نے عرض کیا کہ even Greek philosophers tried to combine it. Prophets tried to combine it. All sages tried to combine it. But it didn't work. Even it worked, it was for a very short period. وہ ایک ہمیں ونڈو نظر آتی ہے. اس لیے وہ جو آئیڈیل اسٹیٹ جس کی ہماری حکومت بھی بات کرتی ہے، ریاست مدینہ کی، وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہے. وہ ایک ایسی خوبصورت ونڈو ہے جو پاسبل تھی صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی، ان کی صلاۃ و سلام خاتم النبیین کی زندگی میں ممکن تھی. اس کی جھلک ہمیں پھر نظر نہیں آئی، اس لیے کہ وہ جو بنانے والا تھا اس کا اندر اور باہر ایک تھا. ہمارا ایمان ہے، میں ایز اے ہسٹورین بات کر رہا ہوں اس وقت، کہ جو شخص بھی آپ کو اندر اور باہر سے ایک نظر آئے گا، اس کا جو کام ہوگا وہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ اسی کی طرح نظر آئے گا. جو اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، وہ آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا. آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، اس وقت بھی پتہ ہوگا آپ کو جب وہ بات کر رہا ہوگا. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے آپ، جب بھی آپ کسی ایسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں کہ دین اور سیاست کو اکٹھا کیا جائے، تو پہلے وہ چہرے دیکھ لیں جو سیاست کر رہے ہیں. کیا وہ اس لائق ہیں؟ مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا، ایک میرا لیکچر تھا وہاں امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی جو یہ آخری کتاب ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ مکمل ہے. میں نے کہا ہر لحاظ سے، میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں اس میں ہمیں تو دو مسئلے نظر آتے ہیں. میں نے کہا بتائیے. کہ ایک جگہ تو تفصیلات سے بیان کیا گیا ہے ہر چیز کو، کتنا حصہ اپنا زکوٰۃ دو، کیسے عہد نامہ لکھو، گواہ کیسے ہوں، سب کچھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسری طرف کہیں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت کا انتخاب کیسے کیا جائے، حکومت کیسے قائم کی جائے. میں نے کہا سمجھ گیا. اور آپ کا کہتا ہے، اور میرا یہ سوال یہ ہے کہ کہیں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان کو غیر مسلم حکومت کے اندر رہنا پڑے تو اس کا رویہ کیا ہوگا. میں نے غور کیا، بڑے ویلڈ سوال ہیں یہ دونوں. میں نے پہلے سوال کا جواب دیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا مقصد ریاست قائم نہیں کرنا تھا. اسلام کا مقصد تھا ہیومن ایکسیلنس کو باہر لانا، ایسے انسان سازی جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان ایسے بناؤ، ایسا معاشرہ تشکیل دو جو غلط حکومت قائم کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. یہ انگریزی کا ایک فکر ہے نا، we get the government that we deserve. لوگ جیسے ہوں گے ویسی حکومت آئے گی. تو حضور کا یہ جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں لائیے جو اپنے افیئرز ایسے چلائے جو آئیڈیل ہوں گے. تو اس لیے نظام لوگوں پہ چھوڑ دیا حضور نے کہ نظام میں نہیں دوں گا،
کہ کس طرح الیکشن کرو, کیسے انتخاب کرو نا, چھوڑ دو اس کو, تم خود فیصلہ کرو گے. لیکن اگر تمہارے دل میں سکم ہوگا, ٹرائبلزم ہوگا, وہی چیزیں ہوں گی, تو پھر تمہاری سیاست دین کو ریفلیکٹ نہیں کرے گی, تمہارے سوشل اور اکنامک سسٹم کو ریفلیکٹ کرے گی. دوسرا میں نے جواب اس کو یہ دیا کہ اسلام کسی کو غلام نہیں سمجھتا. اسلام میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مختلف ایک انفرادی صورت میں, وہ کسی اور کے تابع رہ سکتا. اس لیے دس آئیڈیا should Muslim live in a country that is non-Islamic, اس کا ذکر نہیں اس لیے کیا گیا. وہ ایک ایگریمنٹ ہوگا. جب آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں جائیں گے تو وہ جیسے ویزا آپ لیتے ہیں یا آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم پابندی کریں گے آپ کے ملک کے قوانین کی. تو حضور نے جب پہلی ہجرت میں لوگوں کو حبشہ بھیجا تھا تو ان کو پتا تھا کہ یہاں کا حکمران مسلمان نہیں ہے. تو آپ نے حضرت جعفر طیار کو جو حکم دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ وہاں کی ثقافت کا, وہاں کے تمدن کا, وہاں کے قوانین کا احترام کرنا. اور ایک اور حضور کی حدیث ہے کہ اگر کسی ملک میں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں 6 ماہ سے زیادہ رہنا پڑے گا تو وہاں کی زبان سیکھو. یہ تمام باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ انسانی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اس میں دین, ظاہر ہے نبی کے منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ دین کی ہوتی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ انسپیریشن ہوتی تھی کہ یہ کہو. کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ تو بات نہیں کرتا, بولتا نہیں جب تک ہماری طرف سے انسپیریشن نہیں ہوتی. یہ پاسبلٹی اس وقت تک تھی جب تک کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ انسان ہو جو حکومت قائم کرے. تو اس لیے میری یہی کنکلوژن ہوگا آپ کی اس سوال کے جواب میں کہ ہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس سے پہلے مٹیریل ایسا بنائیں. اگر آپ بہت خوبصورت پینٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو کلرز کا انتخاب کیجئے, برش کا انتخاب کیجئے, کینوس کا انتخاب کیجئے. اگر آپ کے پاس یہ سامان نہیں ہے اور آپ کوشش کریں گے ایک شاہکار بنانے کی تو نہیں بنا سکیں گے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ایک ایسی ریاست کا وجود جو ریپلیکا ہو اس ریاست کا جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں, تو پہلے انڈیویجولز ویسے لائیے, انوائرمنٹ ویسے دکھائیے. انڈیویجول سے بنتی ہیں قومیں, افراد سے بنتی ہیں, آئیڈیا سے نہیں بنتی. افراد بناتے ہیں ان کو, اور یہ افراد کس حد تک ٹرانسپیرنٹ ہیں یہ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. سر بہت نوازش سر. باقی تو کافی سارے سوالات آپ کے اس بحث میں سر کور ہو گئے. ایک سوال جو اسکرین پہ مجھے نظر آ رہا ہے سر اسد بلال صاحب کا, آپ نے اس پہ کچھ یہ بتایا بھی کہ زیادہ تر جنگوں کے پیچھے صرف مذہب نہیں, کچھ اکنامک انٹرسٹ بھی تھے. اس سے ملتا جلتا سر یہ سوال ہے کہ is use of religion in politics linked with development, as the developed countries are less religious as compared to the underdeveloped countries. میں اس کو آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ not just a few wars, all wars are motivated by real economic interests, but we clothe them in that way that the people whose support we want should also join. مجھے آج تک کوئی تاریخ, انسانی تاریخ میں کوئی ایسی جنگ نظر نہیں آئی جو پیورلی, خاص طور پہ اگریسر کی طرف سے, جو پیورلی ریلیجس تھی.
میں آپ کو دور کیوں جاتے ہیں، میں آپ کو جنگ بدر کی مثال دیتا ہوں. قریش مکہ کو کیا تکلیف تھی؟ ان کے بت وہیں تھے موجود، مدینہ کافی دور تھا اس وقت. وہاں پہ ایک نبی اگر بتوں کے خلاف بات بھی کر رہا ہے تو ان کو کیا تکلیف ہو سکتی تھی؟ ان کو خطرہ تھا تجارتی قافلوں کا. اور اگر آپ اس سے پہلے کا پڑھیں تو ابو سفیان کا جو تاریخی جو وہ تجارتی قافلہ جا رہا تھا اس کو خطرہ تھا. اس کے ڈیفینس کے لیے کیا دوسری جنگ، تیسری جنگ، جتنی جنگیں حضور کے دور میں امپوز کی گئی حضور پہ، ان پہ قریش نے اپنے بتوں کی سپیریورٹی بتانے کے لیے نہیں کی تھی. وہ ان کا جو سوشل اینڈ اکنامک سسٹم تھا، ٹرائبل سسٹم تھا، اس کو خطرہ نظر آیا کہ یہ کیسے شخص ہے، ایک کالے کو اور ایک اجمی کو اور ایک عربی کو، ایک اعلی خاندان کے کو، ایک معمولی کارکن کو ایک جگہ بٹھاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے کہ تو ہمارا سارا سوشل سٹرکچر چینج کر رہا ہے. تو اس لیے کوئی جنگ آپ کو نظر نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہوگا. اب باقی جو بلال صاحب کا سوال ہے کہ اٹس ناٹ ٹرو، ڈیولپ کنٹریز آر ناٹ لیس ریلیجس، یہ ہماری خوش فہمی ہے یا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ریلیجس نہیں ہے. دیکھیے ریلیجس سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے چرچ میں نہیں جاتے جتنے ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو یہ غلط مفروضہ ہے. ریلیجن کے دو پہلو ہوتے ہیں، آپ ریچولز کس حد تک پریکٹس کرتے ہیں، آپ پرنسپلز میں کس حد تک بلیو کرتے ہیں. یہاں پہ جس ملک میں میں رہتا ہوں ہارڈلی 20%، ہارڈلی میں یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، ایسے ہیں کرسچین جو چرچ میں جاتے ہیں یا جو ان کے ریچولز میں بلیو کرتے ہیں. لیکن 90% ان تمام انسٹیٹیوشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو عیسائیت سے منسلک ہیں، خواہ وہ نیو ایئر ہو یا وہ کرسمس ہو یا وہ لیونٹ ہو یا جتنے بھی ان کے تہوار ہیں ان سب میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بیکاز اٹ از پارٹ آف دیئر کلچر. لیکن فیکٹ وہی ہے کہ چونکہ ڈیولپ کنٹریز کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں ٹو کانکر اور ٹو گورن اور ٹو انٹیمیڈیٹ انڈر ڈیولپ کنٹریز، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور کوئی نہیں بہانہ ڈھونڈیں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کا خیال نہیں کر رہے، یہ یہاں پہ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو وہ سارے بہانے ہوتے ہیں. اصل جنگ ہوتی ہے ڈومیننس کی، اور ڈومیننس کا جو کی فیکٹر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ہاؤ ٹو گین مور اکنامک بینیفٹس. جی سر، اسی کے ساتھ ایک سپلیمنٹری کوشچن ہے سر عبد الرازق صاحب کی طرف سے، جی سر آف کمنٹ بھی ہے سر. In developing world, both religion and politics are misunderstood concepts in presence of large-scale ignorance prevailing all around. جی So, might be this is one of the factors, sir. جی سر، آواز آ رہی ہے؟ یا دیٹس ٹرو، یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے رازق صاحب نے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ تو ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اب میں آپ کو اس کی ایک اعلیٰ مثال دیتا ہوں. گاندھی سے کسی نے پوچھا تھا یہ کہ what are you doing? You are mixing religion and politics. You don't know their domain is different. اب ان کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں those who think they are different, they know neither religion nor politics. ان کے نزدیک، گاندھی کے نزدیک ریلیجن اینڈ پالیٹکس ٹوینز ہیں، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس لیے ان کی سیاست میں آپ کو ریلیجن زیادہ نظر آئے گا، جو کہ ویسٹرن اسکالرس کو یہ بات پسند نہیں آتی، یہ ساتھ ساتھ ہوں، پریکٹیکلی کرتے وہ یہی ہیں.
बस एक बात ذہن میں رکھیے آپ کہ جب بھی آپ کو یہ دونوں اکٹھے نظر آئیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ پریڈومیننٹ ریلیجن نہیں ہے، پالیٹکس ہے۔ ریلیجن کبھی پریڈومیننٹ نہیں ہوگا in this combination, never. خواہ وہ آپ کسی بھی ملک کی مثال لے لیں، اب سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، پاکستان کو، روم کو دیکھ لیں، کسی جگہ دیکھ لیں، آپ کوئی مثالی ملک دیکھ لیں، کمیونسٹ کنٹریز کو دیکھ لیں جن کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے. نو، اٹ از آلویز subservient to politics wherever you see these two things together. جی سر، بالکل ٹھیک. آگے سر یہ کہ سارنگ لطیف صاحبہ کا کوشچن ہے کہ وائی ہسٹری اینڈ ریلیجن آر کنٹراڈکٹری. آر teacher used to say when you are attending the class of history you have to be neutral. اچھا یہ بھی ہوا سر، آواز آئی سر؟ جی آواز آئی. نیوٹرل سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو اپنا ریلیجن چھوڑ دینا چاہیے یا ہسٹری چھوڑ یہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے. آپ کچھ ایسی چیزیں آپ کو تاریخ بتائے گی جو آپ کو پسند نہیں آئیں گی. اس وقت آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میں صرف اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، یہ مجھ تک بات پہنچی ہے، تو اس لیے اس کو اسی آپ طرح سے دیکھیں جس طرح سے اس وقت کے لکھنے والے نے درج کیا ہے. یہ کبھی کبھی مجھے بہت، میں ان لوگوں کو ایڈمائر کرتا ہوں جنہوں نے یہ ہماری تاریخیں مرتب کی ہیں، احادیث لکھی ہیں. کئی چیزیں ایسی انہوں نے لکھ دی ہیں جو شاید اس وقت کسی حکمران کی نظر میں نہیں آئیں اور آج تک ہمیں پہنچتی ہیں، تو ہمیں پھر آئینہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے اس وقت انسانوں کے ساتھ. تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ when you are studying history تو اس وقت آپ آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس آئینے میں اس نے کیا دکھانا ہے؟ وہ نہیں دکھانا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اگر میرے چہرے پہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ آئینہ تو دکھا دے گا، تو میں کہوں گا کہ توڑ دو یہ آئینہ، یہ تو بالکل غلط ہے، نیا آئینہ لاؤ. وہ لائے گا، وہ بھی وہی دکھائے گا. پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں آئینہ دیکھنا چھوڑ دوں گا. پھر میں تصور میں امیجن کروں گا ایک اپنی تصویر ایسی جو ہر اچھی نظر آئے، اور جو اس میں کہیں کوئی اگر مجھے خامی بتائے تو میں کہوں گا یہ سازش ہے آپ لوگوں کی. میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ پروپیگنڈا ہے میرے خلاف، میں تو ایسا نہیں ہوں. تو اس لیے ضروری ہے تاریخ کا مطالعہ کرنا. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ تاریخ کو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے، ورنہ ایک کتاب جو آخری نبی پہ نازل کی گئی اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ تاریخ پہ مشتمل نہ ہوتا. اس وقت بھی لوگ یہ کرتے تھے یہ اساطیر ہیں، اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو آپ کا نبی ہمیں بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ نہیں، اس میں آپ کو انسانیت کا آئینہ نظر آتا ہے، اور اس میں نمبروں کا ذکر ہے، اس میں لوگوں کا ذکر ہے جن پہ ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن قرآن نے بتایا انہوں نے کیا کیا. پھر ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، ہم نے ان کو کیسے گائیڈ کیا یا کیسے ہم نے ان کو رستہ دکھایا ایک اور. تو اس لیے یہ ہے اس کا مطلب نیوٹرل ہونے کا. اس وقت حوصلے سے دیکھیے. جی سر، فائنلی سر ہم ایک اسے کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک بحث کے وہ کہتے ہیں کہ جی where there is smoke there is fire, جی where there are people there is politics. Yes, So that is true. whatsoever we are doing that is a part of politics.
Yeah. रिलीजन कुछ तो दुनिया के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वो किसी मजहब को नहीं मानते, तो वो माशरे जहाँ पे मजहब को उन्होंने माना ही नहीं, वो माशरे जहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ मजहब को माना, और वो माशरे जहाँ पे उन्होंने मजहब को बहुत ज्यादा माना, और उनकी सियासी रवैयों में सर आप इसको कैसा फर्क देखते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। देखिए, बहुत देर हुए हमने एक मजमून पढ़ा था, उसकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी वो ये थी, आई डू नॉट बिलीव इन बिलीफ। ये बजाते खुद एक बिलीफ है। नॉट बिलीविंग इन एनी रिलीजन इज ए बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है कि मैं ये समझता हूं, मेरा ईमान ये है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा ईमान ये है कि कोई मजहब नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ फेथ। अगर मैं समझता हूं खुदा न खास्ता कि अल्लाह ताला कोई नहीं है, ये भी एक फेथ है। तो इसलिए इंसान इस रूए जमीन पे कोई ऐसा नहीं है जो कोई ना कोई बिलीफ नहीं रखता। मसला कब होता है? मसला उस वक्त आता है कि जब आप अपने बिलीफ को रैशनली एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। अगर आप रैशनली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो लोग कहते हैं कि ये तवहमात में, ये ऐसे ही है, बस इसको तो पता ही नहीं है। जिसमें बिलीव करता है कि वो उनकी रैशनल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इसलिए वो मुआशरे जो किसी ऐसे स्ट्रक्चर्ड रिलीजन में, अब मैं ये यहाँ डिफरेंस कर रहा हूँ आपको, जो बिलीफ एक होता है जो स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि एक से दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी चीज तक आप पहुंचते हैं। अल्लाह में ईमान, रसूलों पे ईमान, किताबों पे ईमान, क़यामत पे ईमान, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। एक शख्स कहता है कि मैं किसी चीज में बिलीव ही नहीं करता, तो वो फिर किस में बिलीव करता है? इसका जवाब अफलातून ने बड़ा खूबसूरत दिया था कि उसको तो फिर पता तो है किसी चीज का, इसलिए कि वो फिर कोशिश क्यों करता है अच्छी जिंदगी की, कोशिश क्यों करता है कि हालात बेहतर किए जाएं। अगर लाइफ इज एज इट इज, हकीकत यही है कि जो है, तो फिर हमें बेहतरी की कोशिश जब हम करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं, इंसान के दूसरे इंसानों से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, ये तो सब चाहते हैं। आपको बिलीव करता है या नहीं करता है, अमन व अमान कायम रहे, ये ख्वाहिश जो है ये बजाते खुद इशारा करती है उस आइडियलिज्म की तरफ। ये बजाते खुद उस कोशिश का नाम है जिसे हम कहते हैं सर्च फॉर प्लेजर, सर्च फॉर दोज मोमेंट्स ऑफ लाइफ इन विच यू फील सेटिस्फाइड। ये भी एक बिलीफ का सिस्टम है। तो इसलिए हर वो मुआशरा जो स्ट्रगल कर रहा है कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए, जो इस वक्त है उससे अच्छी हो जाए, वो किसी ना किसी ऐसी अल्टीमेट चीज में बिलीव करता है। उसको आप कोई नाम दे दें, जरूरी नहीं कि आप उसको मजहब का नाम दें, कुछ और नाम दे दें आपको। मैं तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था इन्होंने यहाँ एक यूनिवर्सिटी में, ये जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के महदी के बारे में, ये क्या है। तो मैंने उनको बताया कि हम सब एक ऐसे दौर का ख्वाब देखते हैं जो कि आइडियल होगा, जो कि ऐसा होगा जिसमें कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तो मैंने दो मिसालें दी थी उसमें। एक मिसाल दी थी वो कि कार्ल मार्क्स ने क्या ख्वाब देखा था, एक ऐसा दौर आएगा, उसने थ्रू डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म बताया, एक ऐसा दौर आएगा
جب انسان کی کوئی کلاس ڈسٹنکشن نہیں رہے، کوئی ایک دوسرے کو کورس نہیں کرے گا، ایکسپلائٹ نہیں کرے گا، گاڈ لیس، اسٹیٹ لیس، کلاس لیس، یہ سوسائٹی کا جو خواب ہے یہ وہی آئیڈیلزم ہے کہ وہ اس نے تاریخ کے ایک سلسلے کے ذریعے بتایا کہ یہ ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ہستی ایسی آئے گی جو یہ سب کچھ کرے گی، جو انسانیت کو اس لیول تک لے جائے گی جو انسانیت کا حق ہے، جو اس کی صحیح منزل ہے۔ تو اس لیے یہ تگ و دو جو ہے ہماری اس دنیا میں انسان کی، یہ کسی نہ کسی حد تک اس آئیڈیلزم کی طرف ہے، خواہ اسے ہم دین کا، مذہب کا نام دے دیں، ڈائلیکٹکس کا نام دے دیں، یا پرسوٹ آف ہیپینس تھرو سیکولر مینز کا نام دے دیں، جو مرضی نام دے دیں آپ اس کو۔ بالکل ٹھیک سر، بہت اعلیٰ آپ کے سر اس کمنٹ سے کہ ہمیں کسی مہدی کا انتظار ہے، کہ دنیا کے ہر مذہب میں سر ایسا ہے، کوئی بھگوان کے انتظار میں بیٹھا ہے، کوئی عیسیٰ کے انتظار میں بیٹھا ہے، کوئی موسیٰ کے انتظار میں بیٹھا ہے، کوئی بدھا کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ریکارنیشن کا یہ جو کانسیپٹ ہے سر، اس پہ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں سر، اور ایک پروگرام جی سر، کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا سر، کہ ہر معاشرہ ون وے اور دا ادر کسی ایسے آئیڈیل کے پیچھے وہ انتظار میں ہے کہ جی وہ آئے گا تو یہ دنیا ساری ٹھیک ہو جائے گی۔ سر جی میں صرف ایک فکرے میں کہوں گا، اس بے شک پروگرام کیجیے، آئی بی ویری ہیپی ٹو پارٹیسپیٹ۔ یہ اٹس ایڈمیشن آف کنفیشن آف ہیومن فیلئر، کہ ہم وہی جو میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی تھی، ان الانسان لفی خسر، ہمیں احساس ہو گیا کہ وی آر نتھنگ، وی کین ناٹ ڈو دیٹ، وی کین ناٹ اچیو دیٹ ڈیسٹینیشن، سم ون ایلس ول کم اینڈ ڈو دیٹ۔ This is confession, admission of our failure. تو ری انکارنیشن ہو یا بھگوان کا آنا ہو یا مسیح کا آنا ہو یا مہدی کا آنا ہو، کسی کا آنا ہو، ہم اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو ناکام ہو گئے اس دنیا میں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور مزید کرنے کو، اب تو ہی جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے ہمیں سب سے اچھی مخلوق کے طور پہ تخلیق کیا، احسن الخالقین وہ ہے نا، اس سے بڑا خوبصورت اچھا خالق کون ہو سکتا ہے؟ اور اس نے ہمیں اپنے امیج پہ کریٹ کیا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے نا۔ لیکن ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو اس کی منشا کے خلاف تھا، جو ہم میں خدائی کم نظر آتی ہے۔ اگر آپ غور کیجئے انسان کی پوری تاریخ میں ربوبیت کم نظر آتی ہے، اگر ہم میں وہی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ میں ہیں، جو اس نے ڈالی ہیں ہم میں، تو کیا ہم نے اسی طرح دیکھا ہے دوسرے انسانوں کو جس طرح وہ دیکھتا ہے؟ تو یہاں پہ آ کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ جو امانت جو تو نے ہمیں دی تھی، وہ مشن جو تو نے ہمارے سپرد کیا تھا، we have failed to achieve that۔ اب تو کوئی بھیج مسیحا، اب تو کوئی بھیج مہدی، یا ہسٹری کا کوئی ایسا پروسیس، ڈائلیکٹیکل پروسیس، یا کوئی ایسا کر کہ وہ منزل آ جائے جس میں کمپلیٹ مینیفیسٹیشن آف ٹروتھ ظاہر ہو۔ یہ ہیگل کی فلسفی بھی یہی ہے۔ اینڈ آف ہسٹری کا جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو فوکویاما کی نان سینس ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ وقت آئے گا جب اس کا جلال جمال جو کچھ اس نے بنایا تھا ہمیں،
وہ مینیفیسٹ ہوگا ان اس. تو جتنے ہمارے اس وقت مین میڈ چیزیں ہیں، وہ فیض نے بڑی خوبصورت اس میں کہا ہے نا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ بھی ہماری فیلیئر کا ایڈمیشن کر رہا ہے. ہم تو کچھ نہیں کر سکے اس دنیا میں. تاج بھی اچھالے گا تو ہی، زمین کو بھی تھر تھر کمبائے گا تو ہی، ہم بھی اگر مسند پہ بٹھائے جائیں گے تو وہ بھی تو ہی کرے گا. ہم کچھ نہیں کر سکے اس دنیا میں. سو یہ میں ڈاکٹر صاحب میں یہی کہوں گا کہ یہ ہماری فیلئر کا ایڈمیشن ہے اور کنفیشن ہے. سر بہت اعلیٰ سر. آج کی نشست بہت عمدہ رہی سر. میں دوستوں کے ساتھ اس کمنٹ کے ساتھ کہ وہ ایک کلاسیکل گریک لیجنڈ ہے اوڈیسی، اس میں ہومر لکھتا ہے سر کہ ٹل دا ٹائم گاڈز آر الائیو men will have to die. Yes. And if you want to live forever, if you want to attain eternity, you will have to kill the gods. Political discourse میں سر ہم اسے اس طرح سے دیکھیں کہ یہ سیاست کے فرعون جب تک ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جب تک ان بتوں کو گرا نہیں دیتے سیاسی کلچر بدلے گا نہیں. انسان کو، ہر فرد کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سیاست کے خدا ہمارے سامنے بنے بیٹھے ہیں انہیں ہمیں پوجنے کی ضرورت نہیں. ہمارا مذہب ہمیں یہی کہتا ہے کہ حق کی بات ضرورت ہو تو ہاتھ سے کہو، یا ظلم ہو رہا ہو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا اسے ضرور سمجھو. اور بات یہ ہے کہ ہمیں بے عملی کی طرف نہیں جانا. عمل یہی ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کیا سیاست میں ٹھیک ہے، کیا سیاست میں غلط ہے. یہی ہمارے مذہب میں سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بتایا ہے. تو دوستو اگلی دفعہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ہفتے کی شام 6 بجے یاد رکھیے گا. اور آپ ہمارا یہ چینل یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیتے ہیں تو اس سے ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی. ہم آپ کی خدمت میں ایسے پروگرامز لے کے آتے رہیں گے. آپ خوش رہیں، خوش رکھیں اور کوشش کریں کہ زندگی کو سمجھنے کی، علم کو جاننے کی کوشش کریں. ہر وہ لمحہ میں سمجھتا ہوں عبادت ہے جب ہم کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر اس میں آپ کا بڑا کردار ہے سر. ہم ان لمحات کو اپنی عبادت میں شامل کرتے ہیں سر. اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، خوش رکھے سر. اگلے ہفتے پھر دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سر بہت شکریہ. سر اللہ حافظ.